باب من استحیا فامر غیرہ بالسؤال، یہ باب ہے ان کے بارے میں جو شرمائے اور حکم دے اپنے علاوہ کسی اور کو تاکہ وہ سوال کرے۔ بعض مرتبہ مبتلا بھی انسان کو سوال کرنے میں کچھ عار محسوس ہوتا ہے۔ وہ عار محسوس ہونے کی کئی وجوہات ہوتے ہیں، یا تو مسئول باپ ہے یا خسر ہے یا استاذ ہے یا شیخ ہے یا اپنا خاص الخاص یا ایسا انسان جس کے سامنے اس بیماری کو ظاہر کرنا مناسب نہیں ہے، یہ سب حیا کا سبب بنتا ہے۔ تو ایسے موقع پر سوال کرنے سے جب عار محسوس کرے، حیا محسوس کرے، تو کسی اور کے ذریعے سے سوال کروا کے اپنا مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ اس کے لیے بطور توریہ ہمارے ایک بھائی کا سوال ہے، یا ہمارے ایک دوست کا سوال ہے، یا ہمارے ایک جاننے والے ایک بات معلوم کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کے الفاظ کہہ کر وہ بات جو اصل معلوم کرنا چاہیے وہ بات معلوم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الحیا فی العلم کے بعد یہ بھی حضرت فرماتے ہیں بعض جگہوں پر حیائے شرعی اور ایک ہے حیائے طبعی۔ حیائے شرعی شریعت کے اعتبار سے بعض مرتبہ حیا، وہ تو آپ نے دیکھا کہ با ادب ہونے کی وجہ سے انہوں نے حیا فرمایا۔ ایک حیائے طبعی جو اب یہاں پر حیا کا ذکر آ رہا، یہ حیائے طبعی ہے۔ ایک ہے وہ حیا جس حیا کے ذریعے سے دین اور دنیا دونوں کا نقصان ہوتا ہے، اس حیا کو اغراض والے حیائے غرضی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ حیا کرنا منع ہے۔ چنانچہ پہلی روایت میں آپ نے دیکھا کہ حضرت سلیم نے آ کر سوال کیا اور کہا ہے کہ اب میں حیا کرنا اس جگہ پر مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اگر حیا کر لیں گے تو پھر دنیا اور آخرت کا نقصان ہے۔ چنانچہ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سوال جس عنوان پر کیا جا رہا تھا اس عنوان کا مبتلا بھی میں خود تھا۔ کنت رجلا مزاء، مجھے مزی کثرت سے نکلا کرتا تھا، مزی کی وجہ سے میں پریشان بھی تھا، اور یہ مزی اتنا پریشان کن تھا کہ جس کا کوئی حل تلاش کر رہا تھا، کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل نکلے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سوال کرنے میں مجھے آپ کی بیٹی کا میرے نکاح میں ہونا رکاوٹ بنا، کہ میں داماد تھا اور بیٹی آپ کی میرے نکاح میں تھی، اور میں جا کر کے سوال کر سکتا ہوں، مجھے مزید کی کثرت ہے، آپ کیا سمجھیں گے؟ تو اس لیے میں خاموش رہ گیا، سوال نہیں کیا۔ تو میں نے مقداد کو حکم دیا رضی اللہ تعالی عنہ کو، وہ جائیں اور حضور سے سوال کریں اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ بعض روایتوں میں اس بات کی وضاحت ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں قد شققت ظہری، سوال کرنے کا منشا یہ تھا کہ پانی نہاتے، میں تو یوں سمجھا مزی کے ذریعے سے غسل کرنا چاہیے، پانی نہا کر میری پیٹھ پھٹ گئی تھی، میری پیٹھ پھٹ گئی، اتنا زیادہ پانی نہاتا تھا میں۔ اور اسی وقت جب آپ علیہ السلام نے فرمایا تحت کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کے نیچے جنابت ہے،
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت یہ نیت کر لیا، اس لیے کہ کثرت سے میں غسل کرتا تھا کہ میں حلق کر لوں، تو میں نے اس وقت سے حلق کرنا شروع کیا تاکہ تحت کل شعرتین جنابۃ، بڑے بڑے بال، اب اندر میں ہاتھ انگلی ڈال کر بالوں تک، جڑوں تک پانی پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور وہ سر میں پانی جب گھس جاتا ہے تو جلدی سوکھتا نہیں، جس کی وجہ سے طبیعت بھی بار بار خراب ہو جایا کرتی تھی، تو اس لیے میں نے حلق کر لیا تاکہ اس غسل میں کسی طرح کی تکلیف نہ ہو اور بالوں تک پانی پہنچانے میں کسی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ تو یہ تمام چیزیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام حالات کو مد نظر رکھ کر کہ بار بار غسل کرنے سے تکلیف بڑھتی ہے، تو انہوں نے جا کر پوچھا، کہا مقداد سے، اور ایک روایت میں حضرت ابو درداء سے، ان سے بھی ایک مرتبہ کہلوایا کہ جاؤ پوچھو، تو جو ساتھی ملے جاؤ پوچھو، ہر ایک میں آگے پیچھے تاخیر ہو گئی، لیکن سبوں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا۔ بعض روایتوں میں خود حضرت علی پوچھ لیے، جب مقداد سے کہا، ابو ذر سے کہا، دونوں نے جواب دینے میں تاخیر کی، خود جا کر پوچھ، تو تینوں بزرگوں سے، صحابہ سے یہ روایت، اس طرح کی روایت مروی ہے جو مزی کے معاملے میں حل مسئلہ ہے۔ وہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ فیہ الوضو، مزی نکل جائے تو خالی وضو کر لینا کافی ہے۔ اب 3 مادے نکلتے ہیں، ودی، مزی، منی، ودی، مزی، منی۔ ودی جو ہوتا ہے یہ پیشاب کے دھات کے ساتھ، پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد نکلنے والا دھات ہوتا ہے، وہ آ کر خالص نہیں نکلتا، یا تو پیشاب سے پہلے نکلتا ہے یا تو پیشاب کے بعد، مقدمۃ الپیشاب ہوگا یا خاتمۃ الپیشاب ہوگا، اور وہ جو نکلے گا تو اس کا جو کلر ہوگا وہ براؤن کلر ہوگا، جسے کہتے ہیں خون آلود رنگ، خون آلود رنگ، تو وہ خون آلود رنگ ہوگا اس کا۔ تو خون آلود جب رنگ ہو تو اس کے ذریعے سے یہ بات معلوم کر لی جاتی ہے کہ بدن کے اندر گرمی بڑھ رہی ہے، بدن کے اندر گرمی بڑھ رہی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ گرمی کے موسم میں پیشاب پیلا ہو جاتا ہے، تو گویا پیشاب کا پیلا ہونا پی لیا کی علامت نہیں ہے۔ کیا آپ نے پی لیا تو پی لیا نہیں، بلکہ کیا ہے، وہ گرمی کی شدت ہے جس کی وجہ سے بھئی پیشاب کیا ہو رہا ہے، پیلا ہو رہا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ مزی کون سی نکلتی ہے؟ مزی یہ 3 طرح سے، یا تو گرمی کی وجہ سے، یا شدت شہوت کی وجہ سے، یعنی تو شہوت کو ابھارنے والی چیزوں کی تصورات کی وجہ سے، یا تو خود، یہ تینوں چیزوں کی وجہ سے مزی نکلتا ہے۔ جب مزی نکلتی ہے تو ایسے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک ارشاد یاد رکھنے کی، آپ نے انہی موقع پر فرمایا، الغسل من المنی، الوضو من المزی، آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا۔ تو آپ کی باتوں میں انتہائی فصاحت والا جملہ، آپ نے فرمایا تھا الماء من الماء، الماء من الماء، اور پھر آپ نے فرمایا تھا الغسل من المنی والوضو من المزی۔ آپ کا الماء من الماء کہنے کا منشا کیا تھا؟ وہ جو هل اتى للانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا میں
اللہ تب وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا. وہ پانی سے مراد کون سا پانی؟ بے نطفہ پانی سے. تو وہ جو نطفے کا ذکر ہے وہ تو ماء ہے، ماء. تو الماء من الماء یعنی غسل کرنا یہ من الماء منی کی وجہ سے ہوگا. تو پھر آپ نے وضاحت فرمائی، دیکھو الماء من الماء، وضو کرنا مزی کی وجہ سے ہوگا. تو اب اس بات کو رکھ کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ماء کہا. ماء جو ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، نجاست نہیں ہوا کرتا، ورنہ اس کا نام آ کر آپ کوئی اور نام رکھتے. اس آپ کا الماء من الماء کہنا اس کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہ غسل کرنا پانی کی وجہ سے. اب ہم یہ پوچھتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے، ٹھیک ہے حضرت، بھئی پانی نکلنے سے غسل تھوڑی کرتے ہیں، پانی نکلنے سے غسل کا کیوں کریں گے؟ پانی تو بھئی منہ میں نکلنے والا لعاب بھی تو پانی ہے. ہم کہتے نہیں ارے وہ میرے منہ میں پانی آ گیا، تو ہم تو یوں بھی استعمال کرتے ہیں، تو پانی آ گیا ارے غسل کرو، ایسا کہیں گے تھوڑی. تو مختلف مقامات سے مختلف کیفیتوں سے نکلنے والے پانی کا الگ الگ حکم ہے حضرت. یہ نہیں کہ پانی بڑھے تو سب چیزیں پانی نہیں ہوتی. پانی کے نکلنے کے طریقے سے احکام بھی بدل جاتے ہیں. من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، اللہ نے اسی کو پانی کہا من ماء دافق، لیکن دافق بھی تو کہا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب بھی تو کہا ہے. تو اب اس طرح کی کیفیت کے ساتھ جو پانی نکلتا ہے اسے کہیں گے منی، اسے کہیں گے. اور جو اس کیفیت کے بغیر پانی نکلتا ہے اسے کہیں گے مزی، جو دفق کے بغیر نکلے اسے کہیں گے مزی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سلسلے میں وضاحت بیان کی. مزی سے شہوت بڑھتی ہے، منی سے شہوت کٹتی ہے. منی نکل جائے تو شہوت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، مزی نکل جائے تو شہوت کا اضافہ ہوتا ہے. تو یہ تفصیلات انشاءاللہ کتاب الطہارت میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. اور کہ وہ آپ ترمذی وغیرہ میں بھی، بخاری شریف میں صرف اشارہ ہوتا ہے، زیادہ تفصیلات بیان نہیں کیے جاتے. اس لیے بات اب وہ فقہاء کرام نے اس کی جو وضاحت بیان کی، منی اور مزی نکلنے کی 14 شکلیں ہوتی ہیں. ان 14 شکلوں میں صرف اتنی بات یاد رکھ لیں، جہاں جہاں منی چاہے اس کا غلبِ ظن ہو یا وسوسہ ہو یا گمان ہو یا شک ہو، جہاں جہاں پر ان مشکوک چیزوں میں منی ہے تو وہاں سب جگہوں پر غسل واجب ہے. یقین ہے تو یقیناً واجب، شک ہے تو مسنوناً واجب. اور جہاں جہاں مزی ہے، ودی ہے یا پیشاب کا ظن ہے تو ان تمام جگہوں پر صرف وضو کر لینا کافی ہے. اتنی بات یاد رکھیے.